اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر۔ آج عمران خان کو ایک اہم کیس میں القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت مل گئی، بلکہ رہائی کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو 9 مئی کے ایک کیس میں ضمانت مل گئی، اور کل کا دن سپریم کورٹ کا دن بھی بہت اہم دن ہے۔ کل کیا ہوگا، آج کیسز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور کل کے دن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ جس کے ذریعے عمران خان نے جہلم صحابہ کے قریب ایک یونیورسٹی بنائی جس کا نام القادر یونیورسٹی رکھا گیا، یہ وہ یونیورسٹی تھی جہاں اس قوم کو سیرت نبوی پڑھائی جانی تھی، اور ابھی بھی وہ یونیورسٹی چل رہی ہے۔ وہاں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف شہروں سے وہاں پہنچے ہیں، اور وہ وہاں سیرت نبوی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ اور عمران خان کا قصور یہ تھا کہ وہ اس قوم کو ٹھیک دیکھنا چاہتے تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری قوم، پاکستان کی قوم سیرت نبوی پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ یہی عمران خان کا قصور تھا، اور عمران خان پہ القادر ٹرسٹ کیس ڈال دیا جاتا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس دائر کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان نے اس میں سے پیسے کھائے ہیں، عمران خان نے اس میں سے پیسے کھائے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ اور آج ایک دفعہ پھر اس ملک کی عدالت نے، آج ایک دفعہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ان شارٹ میں یہ کہوں گا، عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا ہے۔ آج عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عدالت نے کہا عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج عدالت مان گئی ہے، آج تمام وہ لوگ مان گئے ہیں جو لوگ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں۔ عدالت بول پڑی ہے، عدالت کہتی ہے کہ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ عمران خان نے یونیورسٹی بنائی، اور وہ یونیورسٹی بنائی جہاں پہ سیرت نبوی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جا رہی ہے۔ آج جیل میں بیٹھا شخص، آج جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 ایک دفعہ پھر اپنے موقف میں جیت گیا ہے۔ آج وہ شخص پھر جیت گیا ہے، آج اس شخص نے جیل میں بیٹھ کر ان کو ہرا دیا ہے۔ اور آج ایک تو عمران خان کی اس کیس میں ضمانت ہوئی، ایک اور کیس میں عمران خان کی ضمانت ہوئی ہے۔ وہ کیس ہے 9 مئی کا۔ آج سیشن عدالت نے عمران خان کو 9 مئی کے کیس میں ضمانت دے دی، اور کل کا دن بہت اہم دن ہے۔ عدالت حرکت میں نظر آ رہی ہے، عدالت کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جب یہ اچھا کام کرے تو اپریشیٹ کرے، اور آپ کہیں کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیس ہو۔ سو عمران خان کی آج 2 کیسز میں ضمانت ہوئی ہے، اور کیا لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ عدالت نے عمران خان کے رہائی کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، کیا عمران خان رہا ہو کر باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان فی الحال جیل میں رہیں گے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی تو ضمانت ہو گئی ہے، لیکن سائفر اور عدت کیس میں جو نکاح کا کیس ہے اس میں ابھی عمران خان کی ضمانت باقی رہتی ہے۔ ان دونوں کیسوں کا جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ عمران خان رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ ان کیسز کی بھی سماعت جاری ہے، ان کیسز کو بھی سنا جا رہا ہے۔ سائفر کیس میں اگر عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد عدت کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں رہتا، کوئی ایسا میجر، کوئی بڑا کیس نہیں رہتا جس میں عمران خان کی ضمانت یا جس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی ہو۔ سو باقی چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ 9 مئی کے بوگس کیسز عمران خان پہ ڈالے گئے ہیں۔ عمران خان 9 مئی کو جیل میں تھے، اور وہ کیسز عمران خان پہ ڈالے گئے ہیں، ان کیسز میں عمران خان کی ضمانت ہو رہی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کیا سائفر کیس کب ختم ہوتا ہے اور عدت کیس کب ختم ہوتا ہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اور اس کیس میں جو عمران خان کے وکیل تھے وہ جناب سردار محمد لطیف کھوسہ صاحب تھے۔ انہوں نے جو ریمارکس دیے، انہوں نے جو دلائل دیے، وہ بہت ہی زبردست دلائل تھے۔ سردار محمد لطیف کھوسہ صاحب اس کیس میں وکیل تھے، اور آج ان کے ریمارکس کی وجہ سے آج عمران خان بے گناہ ثابت ہوئے، آج عمران خان کی ضمانت ہوئی، آج عمران خان کی رہائی کے
آرڈر جاری ہوئے اور 10 لاکھ روپے مچل کے جمع کروانے کا کہا گیا۔ اس کے بعد عمران خان کو رہا کرنے کا کہا گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی عمران خان رہا نہیں ہو سکتے، ابھی سائفر کیس ہے، ابھی عدت کیس ہے، ابھی عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں۔ سائفر اور عدت کیس کے بعد دیکھا جائے گا عمران خان باہر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ قوم عمران خان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی ہے، قوم اس لمحے کا انتظار کر رہی ہے جب اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے گا۔ 9 مئی کے کیس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کل کے دن کے حوالے سے۔ کل کا دن بہت اہم دن ہے۔ کل عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے کل عمران خان کی سپریم کورٹ میں پیشی ہوگی۔ آج جناب لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ کل قاضی فائز ڈر جائے گا، کل قاضی فائز حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ آج لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا ہے، اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ کیا لمحہ ہوگا جب عمران خان یہ کہیں گے السلام علیکم تو ساری قوم السلام کا جواب دے گی۔ لیکن دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ کا بھی اہم امتحان ہے۔ کیا سپریم کورٹ اپنے پچھلے کیسز کی طرح، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے پچھلے کیسز کی طرح یہ سماعت بھی لائیو ہوتی ہے یا یہ سماعت لائیو نہیں ہوتی، عدالت میں ہوتی ہے، عدالت میں بھی سپیکر لگے ہوتے ہیں یا قاضی صاحب خود ہی سنتے ہیں، یہ کل دیکھا جائے گا۔ اگر سپیکر پر بھی عمران خان ہوئے، عدالتی سپیکر میں بھی، تو آواز ریکارڈ کر لی جائے گی، کیونکہ بہت سے صحافی ہوتے ہیں، ہمارے صحافی حضرات ہوتے ہیں، اور جو عدالتی سپیکر ہوتے ہیں وہ ایک میڈیا کا ہال ہے، وہاں بھی لگے ہوتے ہیں، عدالت میں بھی لگے ہوتے ہیں، تو وہ آواز تو ریکارڈ کر لی جائے گی۔ لیکن کل کیا ہوتا ہے، کل انٹرنیٹ ڈاؤن نہ ہو جائے، کل کوئی شارک جا کے تار کو نہ کاٹ لے، کیونکہ کل کا انتظار قوم بے صبری سے کر رہی ہے۔ قوم اس لمحے کا انتظار کر رہی ہے کہ عمران خان لائیو آئیں۔ لائیو آنے کا یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ کا بندوبست کیا جائے، اور عمران خان یہ آرڈر میں لکھا ہے کہ عمران خان ایڈریس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عمران خان ایڈریس کرتے ہیں، عمران خان اگر لائیو آتے ہیں، تو کل اس ملک کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، کل ساری قوم عمران خان کو سنیں گی۔ اور اگر کل عمران خان لائیو آ گئے تو کل عمران خان کو قوم نے سن لیا تو وہ بہت اہم دن ہوگا۔ وہ لوگ جو عمران خان کی ایک تصویر سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں، جو عمران خان، کیونکہ میں پارلیمنٹ میں موجود ہوتا ہوں، جب پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز عمران خان کی تصویر اٹھاتے ہیں تو کیمرہ ایک دم سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ عمران خان کی تصویر سے ڈرتے ہیں۔ کل عمران خان کو لائیو کس طرح برداشت کریں گے؟ اور اگر کل عمران خان لائیو آ گئے، عمران خان کا دیدار، عمران خان کا چہرہ قوم نے دیکھ لیا، تو قوم کے لیے عید کا سما ہوگا، قوم کے لیے خوشی کا سما ہوگا۔ کل کے دن کا انتظار ساری قوم کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ کل صبح سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے، کل صبح سے آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے، سپریم کورٹ کی کیا صورتحال ہے، سپریم کورٹ میں کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، کل آپ کو بتائیں گے، کل آپ کو دکھائیں گے، اور بوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔